میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ غریب ہونا برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت ایک عیب نہیں ہے۔ اگر غریب ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی، بری بات ہوتی، تو تمام پیغمبروں کے سردار سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین نہ ہوتے۔ لیکن سوچ کا غریب ہونا یہ بہت بری بات ہے، بہت بولو بری بات۔ سوچ کا غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ایک تو انڈے والے برگر کی میں نے مثال دی تھی، وہ میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا، آ گئی ہے تو دے ہی دیتا ہوں کہ زنگر کے پیسے ہیں، کھاتا کیا ہے؟ انڈے والا برگر۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سوچ کا، بول لو نا، غریب۔ ملازمین کو تنخواہ بہت تھوڑی دینا جبکہ آپ کی کمپنی کی ارننگ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ کا غریب۔ مسجد کمیٹیوں کے پاس چندہ بھی آ رہے ٹھیک ٹھاک، امام اور مؤذن کو تنخواہیں کیا دیتے ہیں؟ بعض مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا، بہت ترسا تھوڑی تھوڑی۔ امام اور مؤذن کے گھروں کے حال دیکھ لیں جا کے، پلستر گر رہے ہیں دیواروں سے۔ بھائی تم کون سا اپنی جیب سے کر رہے ہو؟ کچھ اچھا کھلا دو اس بیچارے کو، کچھ اچھی رہائش دے دو۔ آپ کہیں گے، نہیں کہیں گے آپ، چھوڑو، کہ آپ کو کیا۔ تو بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے، میرا ایک رائے ہے کہ جس مسجد میں امام رہتا ہو اس مسجد میں جو درمیانے درجے کے ایک لائف سٹینڈرڈ ہے، ایک متوسط گھرانے کا، کم از کم اس سٹینڈرڈ کا گھر امام کو ملنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بہت مالدار بہت غریب، اس علاقے میں جو درمیانے طبقے کی رہائش جس اسٹینڈرڈ کی ہے وہ اسٹینڈرڈ کم از کم امام کو دینا چاہیے، اور مؤذن کو۔ اور مؤذن اور امام کی سلیکشن میں بھی بہت سوچ سمجھ کے سلیکشن کرنی چاہیے۔ بہت سی جگہوں پہ تو قبضے چل رہے ہیں، جس نے قبضہ کر لیا اس کی مسجد ہے، چاہے وہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ جس نے قبضہ کر لیا وہ مؤذن ہے، چاہے وہ مؤذن بننے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ تو سلیکشن میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اچھا امام، اچھا مؤذن، پھر تنخواہیں خاندانی ہونی چاہیے۔ لیکن مساجد کی انتظامیہ، جو یہ والی انتظامیہ اور جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، انتہائی لچڑ ہوتے ہیں اس معاملے میں، لچڑ پنے کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ چندوں کا کر کیا رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تنخواہیں دیتے ہوئے جان نکلتی، اچھی تنخواہیں دیتے ہوئے اس انتظامیہ کی، یا وہ لوگ جو یوٹیوب پہ انتظامیہ بیان سن، اس کی بات نہیں کر رہا میں، پہلے بتا دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں حساب صحیح ہے، یہ پہلے بتا دوں میں، کہیں یہ بولیں گے یار یہ باتوں میں ہمیں، ہاں ہر انتظامیہ میں کچھ لچڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقف سے بھی ایک احتیاط ہے، لیکن ایک شخص کی بنیادی ضرورتیں تو پوری کرو۔ اماموں کی تنخواہیں دیکھو 10-10 12-12 ہزار، رکشے والا کما لیتا ہے زیادہ۔ تو یہ اس طرح کی جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ غریب نہیں ہے بلکہ سوچ کی غریب، سوچ غریب ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کھا لے، اچھا کھا لے تو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ اچھا یہاں جب بھی بات آتی ہے تو میں یک طرفہ بات نہیں کرتا، جو غلطی مساجد کے امام کرتے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، سب نہیں کرتے، بعض امام۔ چندے کا سیٹ اپ، پیسے کا معاملہ جہاں بھی آئے گا
اسلام کہتا ہے لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیسوں کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے، حافظے پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ وہ لکھت پڑھت ہے جو دو بندوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ جو چندہ کرتے ہیں، جو وقف ہے، جو آپ کا ذاتی نہیں ہے، جس میں بہت احتیاط کا حکم ہے، چاہے وہ مدرسے کا چندہ ہو، چاہے وہ مسجد کا چندہ ہو، مدرسے کا چندہ غریب مسکین طلبہ کے لیے، تو یہ جو وقف کے اموال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اسلام احتیاط کا حکم دیتا ہے۔ اس کو لکھنا پڑھنا، اس کا آڈٹ ہونا، اس کا حساب و کتاب ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی مدرسے کے محتمم سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو، اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس گاڑی کا حساب تو کہاں سے آئی آپ کے پاس، یہ گھر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، وہ اپنا کاروبار شو نہیں کرتا، وہ اپنی ارننگ شو نہیں کرتا، تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے۔ آج کل یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ اہل محلہ ہیں، آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، کوئی بھی دکان کھول کے نوٹ چھاپنا شروع کر دے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ مسجد کا امام اگر چندہ کرتا ہے، رسید کٹے گی، وہ پورا جواب دے کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ بعض مسجدوں میں مانتا ہوں اکثر امام ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ نیک ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے دکانیں بن چکے ہیں، لوگ داڑھی پگڑیاں دیکھ کر اعتماد کر رہے ہیں، پیسے دے، 4 یا 3 بچے لا کے رکھ لو، ان کے نام پہ بکرے لیتے رہو، کھاتے رہو۔ کس کو کیا پتا کہ 10 بکرے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے، اتنے لاکھ روپے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہو تو میں پہلا آدمی ہوں جو ان بچوں کو کھلا رہا ہوں، آپ کو کیا پتا ان سے پہلے 4 دیگیں غائب ہو چکی ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے جا رہے ہو چلتے رہو، حرام کھلاؤ لوگوں کو اور مستنڈے بناؤ، حرام کھلا کے ٹھوسو ان کے اندر۔ غصہ آتا ہے کیونکہ جب دیکھتے ہیں یہ کرپشن ہمارے مدارس میں، الحمدللہ خیر غالب ہے، میں آپ کو مدرسوں سے بدگمان نہیں کر رہا، لیکن دنیا میں 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا، درست کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں نا وہ فلاں تبلیغی جماعت والا فراڈی نکلا، تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی تبلیغ والے برے نہیں ہوتے، 2-4 تبلیغ میں فراڈی بھی چلے جاتے، بالکل صحیح ہے۔ مدرسے میں کسی بچے نے چوری کی، ایک صاحب نے کہا بھائی یہ تو مدرسے کے بچے چور ہوتے ہیں، ہماری حضرت نے فرمایا مدرسے کے بچے چور نہیں ہوتے، بعض دفعہ چور بھی مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو مدارس کے محتمم چور نہیں ہوتے، دینی مدارس اور مسجد چلانے والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور بھی مدرسہ کھول سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چور لوگ بھی مسجدیں بنا سکتے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ خدا کی قسم ارننگ کا ایسا ذریعہ ہے، کروڑوں روپے انسان کما سکتا ہے 4 یا 3 بچوں کو دکھا کے، یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے۔ تو کیا فراڈی ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں بات آ رہی، مجھے آ رہا ہے غصہ اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ جاؤ کھلاؤ، حرام خور جو چور ہوتے ہیں نا ان کو بکرے کھلاؤ جا کے دو، کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی رسید کٹ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں 10 رسید بک بنا کے بیٹھا ہوا ہے، رسیدیں بھی 10 رسید بک ہوتی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہی ہو گیا رہا ہے۔ حرام کھلا رہے ہو لوگوں کو، بس جا رہے ہیں، دے رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں، ایسا یہ لے، توندیں نکل رہی ہیں، گردنیں موٹی ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی مدرسوں کے محتمم چور نہیں ہوتے، مسجد کے امام چور نہیں ہوتے، لیکن چور مسجد بنا سکتا ہے، چور مدرسے کا محتمم
بن سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کسی محتمم کو غصہ آئے نا میرے اس بیان پہ, اس کا مطلب وہ چور ہے. کسی محتمم کو غصہ آ رہا ہے نا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کیا ہے, چور. جو نیک ہوگا وہ کہے گا زبردست, بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا بعض دفعہ چور کو اور خوش ہو رہا ہوتا ہے, ویری گڈ, تاکہ لوگوں کو یہ شو کرے کہ دیکھو میں کتنا ایماندار ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ہم تو ہر قسم کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, ایسے ایسے ہم نے تجربے, ہماری عمر شاید بہت زیادہ نہ ہو لیکن تجربے بہت زیادہ ہو گئے. بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. موضوع تو میرا کچھ اور تھا لیکن ابھی اس کو میں ابھی آ گیا تو آ گیا ہے ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ.